اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں بہت دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، مطلب بہت دنوں بعد میں تم لوگوں کے سامنے آ رہی ہوں۔ تو ویسے 2-3-4 ٹاپک تو ذہن میں ایسے تھے کہ دل میں تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس میں بات کروں گی نا۔ تو آج ایسی یہ پودے ذرا پیارے پیارے لگے، گرین گرین سے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ اور بات بھی اہم ہے، مطلب یہ نہیں کہ بات اہم ہے تبھی۔ وہ پچھلے دنوں کوئی ایک سیمینار ہوا تھا پیرنٹنگ کے حوالے سے، تو پیرنٹس سے ہم نے بات کی تھی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر آیا تھا، انہوں نے بھی بات کی، اور تو مطلب اچھا رہا، وہ سیشن اچھا رہا۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہاں کوئی ایک پروفیسر صاحب ہے، پروفیسر ہاشمی نا، تو وہ ہمیں کوئی انگلش لینگویج کورس کروا رہے تھے ٹیچرس کو نا۔ تو اس میں انہوں نے ایک ٹاپک دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھی لکھی ماں بہتر ہے یا ان پڑھ ماں بہتر ہے۔ تو obvious سی بات تھی کہ جب وہ سارے مطلب اس پہ بات کر رہے تھے، دوسرے دن سب ٹیچرس کو اپنے ٹاپک پہ تھوڑا سا تیار ہو کے آئے تھے، تو سب نے ہی یہی کہا کہ پڑھی لکھی ماں بہتر ہے۔ پڑھی لکھی ماں اپنے بچے کی بہت بہترین تربیت کرتی ہے، حفظان صحت کے اصولوں پہ کام کرتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو میں نے سب نے مطلب اسی طرح کی بات کی، پڑھی لکھی ماں کو ہی بہترین قرار دیا۔ لیکن جب میں اسٹیج پہ گئی تو مجھے ایک یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں مخالف سمت میں ہمیشہ جاتی ہوں، لیکن میں حقیقت پسند بندی ہوں، میں حقیقی بات کرتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے۔ تو میں نے جب میں اسٹیج پہ گئی تو میں نے یہ بات کی تھی کہ میرے خیال میں ان پڑھ ماں بہتر ہے پڑھی لکھی ماں سے، کیونکہ میری ماں مجھ سے بہتر ماں تھی۔ اس وقت میری والدہ زندہ تھی، 2019 میں ان کی رخصتی دنیا سے ہوئی تھی نا، تو یہ کچھ سال پرانی بات ہے نا۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے اچھی ماں ہے، مطلب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں نا، تو میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے پراٹھے بنا رہی ہے اور انڈے تل رہی ہے اور ہمارے کپڑے رگڑ رگڑ کے دھو رہی ہے۔ حالانکہ وہ پولیس آفیسر کی بیوی تھی، ہمارے گھر میں بہت سارے کام کرنے والی مطلب عورتیں آتی تھیں جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور شوق سے کرتی تھیں، لیکن میری والدہ کو یہ تھا کہ یہ لوگ کپڑے صحیح صاف نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب کپڑے تاروں پہ پھیلاتے ہیں تو کپڑے رو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں کپڑے تار پہ ڈالتی ہوں تو کپڑے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کیسے یہ دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ جب میں کپڑے دھوں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو نا جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں کہ وہ کپڑے رگڑ رگڑ کے ہمارے کالرز کپڑوں کے اور ہمارے کف اور ہمارے ساکس، مطلب اس کے بعد میں نے کبھی صاف ساکس، مطلب ہاں نئے ہوتے ہیں تو صاف ہوتے ہیں، ورنہ دوبارہ دھل کے صاف نہیں دیکھیں، وہ دھو کے صاف کرتی تھی ساکس وغیرہ نا۔ تو میں اپنی والدہ کو اس طرح دیکھتی ہوں، دروازے میں کھڑی ہیں، ہمارے انتظار کر رہی ہیں اور ہمارے لیے کھانے بنا رہی ہیں۔ اور جب میرے بچے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا اپنی والدہ کو، اپنی ماما کو، تو ان کو اپنی ماما موبائل کے ساتھ لگی ہوئی ملے گی، جاب میں جاتی ہوئی ملے گی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوئی ملے گی، ایون باغبانیاں کرتی ہوئی ملیں گی، کتابیں پڑھتی ہوئی ملیں گی، اور ہاں ان کے لیے بھی کچھ کرتی ہوئی ملیں گی۔ تو میں نے یہ کہا کہ جو ان پڑھ ماں تھی نا، اس کا سارا فوکس جو تھا نا وہ اپنی اولاد کے اوپر تھا، وہ اپنی اولاد پہ ساری زندگی وہ اپنے اولاد پہ لگایا کرتی تھی۔ تو میری زندگی میں اولاد کا کردار ہے، میری زندگی میں اولاد کا ایک مقام ہے، لیکن میری ساری کی ساری زندگی اولاد نہیں ہے۔ اور میں اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو دیکھتی ہوں تو ان کی ساری کی ساری زندگی ہی میں ہوں، تو پھر فرق تو دکھے گا، فرق تو پھر ہونا بھی چاہیے اور دکھتا بھی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتی کہ ماؤں کو ان پڑھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اب مائیں فوکس نہیں رہی۔ وہ سوشیالوجی میں کہتے ہیں نا کہ ماں مطلب پیرنٹس وہ نہیں ہے جو سوسائٹی کو ایک بچہ دے، بچے تو جانور بھی دیتے ہیں، پیرنٹس وہی جو سوسائٹی کو ایک شخصیت دے۔ تو آیا آج کی ماں سوسائٹی کو کوئی شخصیت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ بلکہ آج میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ ماما یوٹیوب پہ جو بہت زیادہ لوگ پیسے کماتے ہیں، تو پتہ کون سے کنٹینٹ سے؟
بچوں والی چیزوں سے، یعنی بچوں کے لیے کارٹون بنائیں یا کسی اس پہ ڈبنگ کرے، کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہوتی یہ گیمز وغیرہ، کوئی گیمز پہ ڈبنگ کرے اور 3 گھنٹے بچے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ان پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما رہے ہوتے. واٹ از دس؟ یعنی بچے ماؤں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا. اور اس میں وہ پچھلے دنوں آواز آ رہی تھی وہ کوئی کسی کارٹون کی، تو اس میں وہ لگا ہوا تھا کارٹون کے، شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی روح مجھے دے دو، تمہیں پاورز دوں گا، یہ وہ لٹرم پٹرم، دنیا جہاں کا گند ان کے دماغوں میں پڑ رہا ہے. لیکن ہم نے بچوں کو فزیکل جو کھیلنا کودنا تھا وہ اس سے نکل گئے ہیں، اور یا اسکول جاتے ہیں یا واپس آ کے الٹے لیٹ کے کارٹون دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں. مائیں اپنی موبائلوں میں اپنے الگ مصروف ہیں اور بچے الگ اپنے موبائلوں میں مصروف ہیں، اور ایک ڈبوں میں ہم بند ہو گئے ہیں، اس میں ہم سو رہے ہیں. جو جاگے گا تو اس کو مار دیا جائے گا یا اس کو خاموش کرا دیا جائے گا. اور وہ کیا ہے وہ جو بدو بدی بول رہا ہے، اس جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو قصدن نمدن ان کو شہرت تو خیر نہیں، میں تو بدنامی کہوں گی، لیکن ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو تبھی پرسوں میرے وہ بھائی نے مجھے کوئی کوٹیشن سینڈ کی تھی نا، کوئی بات سینڈ کی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ پرانی ماؤں نے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز اور اچھے ایماندار لوگ بنائے تھے، لیکن آج کل کی مائیں جو ہے وہ ٹک ٹاکرز بنا رہی ہے. ہائی گائز، میرے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بات کر رہے تھے ہائی گائز، تو ہم نے ہائی گائز بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہ یاد رکھنا کہ بچوں کی تربیت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اور بچے کو پیدا کرنا بھی کافی نہیں ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں، بچے پیدا کر کے تو اس کو کہتے جاؤ باہر، جیسے نہیں وہ مرغیوں کو بندہ بھگا دیتا ہے، تو وہ تو مرغیوں کی طرح بھگا نہیں دیتے، لیکن موبائل ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں، موبائلوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ایک مشکل کام اللہ پاک نے آپ کے سپرد کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو 2 بندوں کی ذمہ داری دی گئی وہ کنچھوری کے نیچے آ گیا. تو مائیں کنچھوری کے نیچے ہیں، اپنے آپ کو کنچھوری کے نیچے سمجھیں اور اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دیں. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اور سلامت رہوں.